अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जो तकरीबन 2 दिन से आप सोशल मीडिया के हर एक प्लेटफार्म पर वो पोस्ट देख रहे होंगे। उस पोस्ट में आप क्या देख रहे होंगे कि एक साइड पे 2011 में एक बच्चे को शहबाज शरीफ साहब ने उठाया हुआ है और दूसरी साइड पे आप एक नौजवान को शहबाज शरीफ के साथ गले मिलता हुआ देख रहे होंगे। वो बच्चा कौन है और वो नौजवान कौन है, आज हम उस शख्स से आपको मिलाएंगे। इस नौजवान का ताल्लुक डिस्ट्रिक्ट बहावलनगर तहसील बिंचनाबाद के नवाही इलाका मैकलोडगंज से है। आइए ताबीर से तामीर तक का सफ़र हम उनकी ज़ुबानी सुनते हैं। अच्छा तो इनाम भाई, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप यहाँ पर हमारे पास तशरीफ़ लाए। तो एक ट्रेंड चला हुआ है ताबीर से तामीर तक, उसके हवाले से हम आपसे सवालात पूछते हैं। आप अपनी ये 12 साल जर्नी के बारे में कुछ बताएंगे हमारे नाजरीन को। तो आप क्या कहना चाहते हैं कि आपने ये सफ़र कहाँ से शुरू किया और शहबाज शरीफ साहब ने 2011 में आपको गोद में लिया और फिर कल की तकरीब में फिर आपकी उनसे मुलाकात हुई। आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? बहुत शुक्रिया पीके टीवी न्यूज़ का कि आप लोगों ने मुझे मदऊ किया, और स्पेशली आबिद भाई आपका। तो आप बिल्कुल, मैं इसीलिए ही आपने मुझे बुलाया है, चूँकि 12 साल की जर्नी एक बहुत लंबा अरसा है। तो मैं आपको आपके तमाम तर सवालात का जवाब देने की इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूँगा। जज़ाकल्लाह इनाम भाई। सबसे पहले इनाम भाई, मेरा आपसे ये सवाल है कि आपके घर में सबसे बड़ा कौन है, आपके अखराजात क्या हैं, आपकी फीसिस कौन पे करता है? ये सबसे पहले मेरा पहला सवाल। घर में मेरे सबसे बड़े मेरे भाई ही हैं जो मेरे तमाम तर अखराजात को पूरा कर रहे हैं। चूँकि हम 5 भाई और 2 बहनें, और बड़े भाई की शादी भी हुई है, वो भी, और अम्मी जान भी साथ रहती हैं। तो मेरे भाई ही सारा कुछ कर रहे हैं। मेरे भी अखराजात या घर वालों के जितने अखराजात हैं वही उठा रहे हैं, क्योंकि वो ख़ुद तो हमारी जो है वो करियाने की दुकान है वो चला रहे हैं। बहुत ही अच्छी बात है। करियाने की दुकान से, एक करियाने की दुकान से इनके बड़े भाई जो हैं इनकी फीसिस पे करते हैं और इनके सारे घर के सारे अखराजात भी पूरे करते हैं। ये बहुत ही एक महंगाई का दौर है पाकिस्तान। इस वक्त पाकिस्तान के हालात बहुत नाजुक हैं, बहुत नासाज हैं, और इन हालात में रहने के बावजूद भी इनके भाई इनकी सपोर्ट करते हैं। और इनके वालिद साहब की डेथ हो चुकी थी। आपकी एज कितनी थी जब आपके वालिद साहब की डेथ हुई थी? एज मैं तब जो है वो 17 साल का था, चूँकि मेरे वालिद की डेथ जो है वो 2017 में हुई। अभी मैं फ़र्स्ट ईयर में था तब, अभी दानी स्कूल में ही था, तो मेरे वालिद साहब की डेथ हो गई थी। बहुत ही अफसोस होया इनाम भाई। दूसरा सवाल इनाम भाई ये है कि आप इस वक्त क्या कर रहे हैं, कौन सी यूनिवर्सिटी में आप पढ़ रहे हैं और किस सिटी में हैं आप? मैं इस वक्त डॉक्टर ऑफ वेटनरी मेडिसिन चौलिस्तान यूनिवर्सिटी ऑफ वेटनरी एंड एनिमल साइंसेस बहावलपुर से डिग्री कर रहा हूँ। बहावलपुर में वाक़ई है ये। जी ठीक हो गया। क्या आपको हुकूमत की तरफ से, जब आप दानिश स्कूल चिश्तियाँ से पास आउट हुए थे, आपने मैट्रिक की थी, तो हुकूमत की तरफ से कोई फ़ंड वगैरह मिला, कोई स्कॉलरशिप मिली ताकि आप आगे यूनिवर्सिटी में जाकर आपको कुछ थोड़ी बहुत सपोर्ट मिल सके? आप उनके जो सपोर्ट मिले, कोई फीसिस, कोई स्कॉलरशिप, उनके ज़रिए आप अपनी तालीम को अच्छे से, या घर वालों पर बोझ ना बने? नहीं, दानी स्कूल छोड़ने के बाद तो ऐसा कुछ नहीं मिला, क्योंकि मेरा जो एडमिशन था वो मेरिट बेस पे हुआ था। तो स्कॉलरशिप भी अभी तक तो नहीं लगी, तो होप्स हो कि लग जाएगी। अल्लाह करे लग जाए, क्योंकि इस दौर में पाकिस्तान जिन हालात में है, स्कॉलरशिप के बगैर स्टडी करना एक बच्चे के लिए, किसी भी तालीमी अदारे में जाना बहुत मुश्किल है। आजकल जो तालीम है बहुत महंगी हो चुकी है। तो मेरा आपसे एक और सवाल है। आप ये बताएं कि इमरान खान की बहुत ही ज़्यादा फ़ैन फॉलोइंग है, यूथ, पढ़ी लिखी यूथ, 70 से 80% यूथ जो है इमरान खान को फॉलो करती है। आप वोट किसको देंगे? देखें, हमेशा बंदा जब जब आपके लिए कोई अच्छा काम करता है तो डेफ़िनेटली आपका भी हक बनता है कि आप उसको पे बैक करें। तो मेरा तो वोट, या मेरे घर वालों का वोट जो है, डेफ़िनेटली वो शेर को ही जाएगा,
PMLN کو ہی جائے گا، کیونکہ میرے لیے ایز اے سپورٹیو وہی رہے ہیں میرے فرام دا ویری اسٹارٹ آف اسٹڈی سے لے کر اسٹل ابھی تک جو ہے وہ وہی کر رہے ہیں۔ جی ٹھیک ہو گیا۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ دانش اسکول چشتیاں کا ماحول کیسا تھا، وہاں کی رہائش کیسی تھی، وہاں کا کھانا کیسا تھا، وہاں بچوں کو کیا سکھایا جاتا تھا؟ اچھا ماحول تھا؟ دانی اسکول سسٹم ایک بہت ہی اعلیٰ قسم کا سسٹم تھا، جس کا بیسک پرپز ہی یہی تھا کہ بیکورڈ ایریاز یا غریب بچے جو تعلیم حاصل نہیں کر سکتے، اور ان لوگوں کو مطلب جو علم حاصل نہیں کر سکتے اور ان کی قابلیت کی بنا پر ان کو غریب بچوں کو اٹھایا جائے اور ان کو ایچیسن یا لاہور کے بڑے بڑے کالجز یا جو ادارے ہیں ان کے مد مقابل کھڑا کیا جائے۔ دیکھیں، یہ جب دانی اسکول بنا تھا تب ہمارے بھی ایسے کچھ ریلیٹیوز بھی تھے یا اہل علاقہ کے کچھ لوگ تھے، وہ افواہیں بھی اڑیں، کافی سارے لوگوں کے متس بھی تھیں، کچھ سنی سنائی باتیں تھیں، کچھ بغیر اندیکھی باتیں تھیں، کچھ کیسے تھی، ہر بندے نے اپنا ایک اوپینین اپنایا کہ دانی اسکول میں جو ہے وہ بچوں کو غلط ٹریٹ کیا جاتا ہے، یا ان سے مطلب اس بنانے کا مقصد یہ کچھ اور ہی پروپیگنڈا ہے یا کچھ بھی۔ تو یہ سارا کچھ جو تھا وہ سارا کچھ فیک تھا، کیونکہ میں نے خود نے وہاں پہ جو ہے وہ 8 سال گزارے ہیں، تو الحمدللہ میرا تعلق بھی اچھے گھرانے سے ہے۔ اگر ایسا کچھ ہوتا تو ڈیفینیٹلی میں بھی کوئٹ کر دیتا، کیونکہ دانی اسکول بیسک پرپز تو یہی تھا کہ پور اسٹوڈنٹس اور جو ڈیزرونگ اسٹوڈنٹس تھے ان کو اس قابل بنانا کہ وہ آگے معاشرے میں ترقی کریں، کیونکہ عام طور پر یہی جانا جاتا ہے کہ جو ساؤتھ پنجاب کے ایریا ہے یہ ذرا اس کو بیکورڈ جانا جاتا ہے، یا اس کو اتنا سپورٹ نہیں کیا جاتا، اگر دیکھا بھی جائے تو شاید یہی مانا جاتا ہے۔ لیکن کچھ ایسے بچے بھی تھے جو مطلب دانش اسکول میں جو فیس پے کرتے تھے؟ جی بالکل ایسے بھی تھے، یہ تو پھر یونیورسٹیز میں بھی ہوتا ہے، اگر گورنمنٹ کی یونیورسٹی ہو تو وہاں پہ بھی چند سیٹیں ہوتی ہیں یا چند ایسے ایڈمیشنز ہوتے ہیں جو فیسیں لے کر ایڈمیشن کیے جاتے ہیں۔ تو بالکل دانش اسکول میں بھی ایسا ہے کہ تب جو ہے وہ مطلب 110 اگر بچے رکھتے تھے تو اس میں 100 ڈیزرونگ ہوتے تھے اور 10 جو ہے وہ فیس پے کر کے ہمارے ساتھ بیٹھتے تھے، اور جو وہ 100 تھے، جو 100 بچے وہ رکھتے تھے، وہ بالکل فری آف کاسٹ تھے، ان کا کھانا پینا، رہنا سہنا، کپڑے، جوتے، یہ وہ مطلب جتنی بھی سہولیاتیں، جتنی بھی زندگی کی سہولیات تھی وہ سب کی سب فری تھی۔ اچھا، تو آپ کو کل کی تقریب میں شہباز شریف صاحب آپ کو گلے لگا رہے ہیں، کیا آپ کو اسپیشل انوائٹ کیا گیا تھا یا کچھ اور بھی طالب علم تھے؟ وہاں پہ دانی اسکول کے تقریباً 800 پلس اسٹوڈنٹس تھے، تو میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ مجھے جو ہے وہ اسپیشلی طور پہ بلایا گیا، اور میرے لیے یہ سب سے بڑے اعزاز کی بات یہی تھی کہ ان تمام دانی اسکولس کی نمائندگی جو ہے وہ میں نے کی، اور الحمدللہ یہ میرے لیے بہت زیادہ اعزاز کی بات ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کا میں سب سے زیادہ شکر ادا کرتا ہوں، اپنے پیرنٹس کا شکر ادا کرتا ہوں، اور خصوصاً دانی اسکول سسٹم کا شکر ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے اس قابل سمجھا، مجھے اس قابل بنایا کہ میں آج اتنے بڑے پلیٹ فارم پہ جو ہے وہ اسپیشلی پرائم منسٹر صاحب سے ملاقات کی، پھر انہوں نے مجھے اسٹیج پہ جو ہے وہ بولنے کا موقع دیا۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ اس کے علاوہ آپ کی کیا کیا اچیومنٹ رہی ہیں؟ اچیومنٹس، میں ایک مقرر ہوں، تقاریری مقابلے میں نے بہت سے ون کیے ہوئے ہیں۔ میں دانی اسکول کا جو ہے وہ مین ڈبیٹر رہا ہوں۔ ڈبیٹر تو خیر میں ابھی بھی ہوں، لیکن جب دانی اسکول میں تھا تو میں نے کیڈٹ کالج، UET لاہور، چاند باغ، ملتان میں تب پرائم منسٹر نواز شریف صاحب سے تھے تو ان سے بھی ملاقات ہوئی، اور تب CM جو تھے وہ شہباز شریف صاحب تھے، تو ان سے بھی میری کافی دفعہ ملاقات ہوئی۔ تب ایک فیسٹیول ہوتا تھا یوتھ فیسٹیول، تب اس میں جو ہے وہ میں پروونشل لیول تک کافی دفعہ ون کیا۔ اس کے علاوہ بہت سے میں نے کمپٹیشنز جیتے۔ اچھا، تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ 2011 میں جب آپ کو شہباز شریف صاحب نے اپنی گود میں اٹھایا ہوا تھا تو آپ کو کیسا محسوس ہو رہا تھا؟ مطلب کہ آپ کو پتہ تھا، آپ اتنے میچور تھے کہ مجھے شہباز شریف صاحب نے اٹھایا ہوا ہے؟ دیکھیں، بات تو بہت پرانی ہے، 2011 میں تو شاید مجھے نہیں اتنا پتہ تھا، اور دیکھیں تب مینٹیلٹی لیول، اور تب تو شاید میں 6 کلاس میں تھا، اور 6 کلاس کا عموماً بچہ ہی ہوتا ہے، تب مجھے اتنا پتہ نہیں تھا۔ ہاں، البتہ جب باہر آیا اور لوگوں کے تاثرات دیکھے
یاد پڑتا ہے. بالکل پتہ بھی تھا کہ وہ چیف منسٹر ہیں، لیکن جو آج پتہ ہے تب اتنا نہیں پتہ تھا. تو اچھا، تو ڈیفینیٹلی تب سے ہی لگ رہا ہے کہ میں جو ہے وہ شہباز شریف صاحب سے ملا ہوا ہوں جو آج کل پرائم منسٹر ہیں. اچھا، تقریب میں دیکھنے میں آیا کہ ایک لڑکی جو ہے شہباز شریف صاحب سے گفتگو کر رہی ہے، تو بعد میں پتہ چلا کہ وہ تانیہ نام کی لڑکی تھی. انہوں نے شہباز شریف صاحب سے نوکری کی ڈیمانڈ کی اور شہباز شریف صاحب نے ان کو فوری طور پر ایک جو ہے وہ جاب دے دی. آپ اس کے بعد آپ کے دل میں خیال نہیں آیا کہ میں بھی شہباز شریف صاحب سے جاب مانگوں؟ دیکھیں، سب سے پہلی بات، جو تانیہ ہے وہ گریجویٹڈ ہے، وہ گریجویشن کمپلیٹ کر چکی ہیں، اور میں جو ہوں وہ ابھی ان پروسیس ہوں. میرے ابھی چوتھا سال ہے ڈی وی ایم میں. تو میری جب گریجویشن ہو جائے گی، ہوپ سو کہ اللہ بہتر کرے گا. تو اور لیکن میرا جو ہے وہ کانٹیکٹ نمبر اور میرا ڈیٹا لے کے گئے ہیں، تو مجھے انشاءاللہ اچھے کی امید ہے، ضرور انشاءاللہ. انشاءاللہ آپ کو جاب ضرور ملے گی. ہم دعا کریں گے اللہ پاک سے کہ آپ کو جاب ملے، آپ کے گھر کے حالات جو ہیں وہ ٹھیک ہوں، کیونکہ ایک کریانے کی دکان، ایک بھائی کام کرنے والا، وہ سارے اخراجات گھر کے بھی اٹھاتا ہے، آپ کی فیسز بھی پے کرتا ہے. ہماری تہ دل سے انعام بھائی دعا ہے کہ آپ کو اللہ پاک جو ہے مزید ترقی دے اور آپ کو بہت جلد جاب ملے. یہ تھے ہمارے ساتھ انعام اللہ بھائی، ڈسٹرکٹ بہاول نگر، تحصیل منشن آباد کے نواحی علاقے میکلوڈ گنج کے رہائشی، جو کہ شہباز شریف صاحب سے تقریباً 9 سے 10 بار ملاقات کر چکے ہیں، اور ان کو اللہ پاک جو ہے مزید ترقی دے. ہماری دعا ہے کہ ان کو جاب جلدی سے جلدی ملے. اور ایک کریانے کی دکان ہے، ایک بھائی گھر کے اخراجات بھی پورے کرتا ہے اور اس کی فیسز بھی پے کرتا ہے. گھر جو ہے، ایک گھر ہوتا ہے مڈل کلاس، وہ مڈل کلاس گھر بھی نہیں ہے. اور ان کو ہم حکومت سے بھی اپیل کرتے ہیں کہ ان کو بہت جلد جو ہے ان کا فنڈنگ کی جائے، ان کو اسکالرشپ دیا جائے، جس یونیورسٹی سے پڑھ رہے ہیں یہ، ان کے اخراجات پورے کیے جائیں. ہم امید کرتے ہیں کہ انعام اللہ بھائی اسی طریقے سے اپنی اچیومنٹ پوری کرتے رہیں گے. اللہ پاک ان کو مزید ترقی دیتا رہے گا اور ہم ان سے بار بار ملاقات کرتے رہیں گے. ان کا بہت بہت شکریہ. انہوں نے پی کے ٹی وی نیوز کو، ہمارے چینل کو ٹائم دیا، گفتگو کرنے کا موقع دیا. ان کا بہت بہت شکریہ. جزاک اللہ خیرہ. ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، لائک اور شیئر لازمی کریے گا. جزاک اللہ.